انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اس کو نالج میں کنورژن کا ایشو ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچہ گیج کر پا رہا ہے کہ آگے میں کیا کروں گا. ایکسلنس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جس طرح یونیورسٹیز بڑھی ہیں تو اب جاب مارکیٹ اس کو دیکھے گی کہ جس کے پاس سی وی نہیں, سی وی کے ساتھ اسکل بھی ہے. سوسائٹی کے لیے ہے کہ ٹالرنس, ٹالریٹ ادر, سچ کو ٹالریٹ کریں اور سچ کے ساتھ رہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن ود بحریہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زری اکبر اور امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. خواتین و حضرات, اگر پاکستان کی بات کی جائے اور یہاں کی یوتھ کی بات کی جائے تو ہمیشہ سے ہم لوگ جو ہیں ان کی پروگریس کو مد نظر رکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو سوشل سائنسز ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہے ہماری یوتھ کی گروتھ کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر. آج ہم لوگ سوشل سائنسز کو اینڈ ہیومینٹیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اینڈ کتنا کروشل ہے وہ ایک انسان کی زندگی کے اندر, ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر عمر حیات صاحب کو, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ہاؤز لائف سر, کیسی جا رہی ہے آپ کی زندگی؟ گڈ الحمدللہ. اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ پریشان بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. البتہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ. سر, پریشانیوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ یہ کہہ کے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, یا مینی ٹائمز آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ اسکرین میں جاتے ہیں, تھوڑا سا علیحدہ وقت گزارتے ہیں, یو اسپینڈ ٹائم ود فیملی, یو اسپینڈ ٹائم کرتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ, کاموں کے ساتھ, DIY کرتے ہیں, کافی سارے کام ہوتے ہیں جس طرح اپارٹ فرام دا تھنگس. تو کبھی فائنینشیل ہو جاتی ہے انسان کو, کبھی اوور آل آپ سچویشن ہے سوسائٹی کی, پولیٹیکل سچویشن ہے, سوشل سچویشن ہے, اکنامک ایشوز آ جاتے ہیں سوسائٹی میں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن مینس کہ آپ اس کو پریشر لے لیتے ہیں معاشرے کا, کیونکہ سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا حساس زیادہ ہوتا ہے اس معاملے میں, ان چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے, بزنس کی طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو دین میڈیشن ہے, گارڈننگ ہے, ایٹسیٹرا, لاٹ آف ورکس, کیلیگرافی میں کرتا ہوں, تو اس کو اس سے ڈیل کرتا ہوں کافی ساری چیزوں سے. ڈاکٹر صاحب, ہم اب آپ نے جیسے اپنے ایکٹیویٹیز وغیرہ کی بات کی, سو ویل کم بیک ٹو اٹ ایز ویل, بٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل آپ کی جو ہے نا بیسک ایجوکیشن سے, اور فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ اٹ آل وینٹ فار یو. بنیادی طور پہ میں بھکر سے ہوں, پنجاب کا ایک, جس کو آپ جنوبی پنجاب کہتے ہیں, اس کا ایک ضلع ہے, پرانا ضلع ہے کافی, علاقہ جو پسماندہ بھی ہے کافی. اوور آل پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں, کئی انڈیکیٹرز کے حساب دیکھیں, اس میں کافی آگے ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ ہم بنیادی طور پہ ہماری فیملی, پورا خاندان جو ہے وہ چنے کا کاشتکار ہے, جو بلیک گرام جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے دال چنا بیسن بنتے ہیں. پنجاب میں کا تقریباً 70% اور پاکستان کا 78% ہم دو ضلع پیدا کرتے ہیں. تو اس کے وہاں سے اٹھان ہوئی. میرے فادر جو ہیں, ہی واز کسٹم آفیسر اینڈ دین ہی ریزائنڈ اینڈ کیم ان ایجوکیشن. تو وہ پیشن ایجوکیشن میں لے کے آیا. So your father was your motivation? جی, ہی از اسٹل الحمدللہ, ہی از ریٹائرڈ پروفیسر, فیمیل ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, فیمیل انسٹیٹیوشنس بنائے ہوئے ہیں. تو وہ سب سے بڑی میری تھی پیشن. بنیادی طور پہ ہم جس طرح ایک اپنے اسکولنگ ہوتی ہے اپنے علاقے سے کی FSC تک, اس کے بعد میں نے بیچلرس کیا انگلش لٹریچر کے اندر, اور لٹریچر کی طرف میری تھوڑی سی اٹھان تھی. آئی ہیڈ ٹو تھنگ ان مائنڈ کہ جب میں بیچلرس کر چکا تھا کمپلیٹ, نمبر 1 کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنس کی طرف جاؤں یا لاء کی طرف جاؤں. لاء کا یہ تھا کہ جو کہ FSC کے بعد بھی اس وقت پاکستان میں FSC کے بعد FSC کے بعد اسلامک تھی اسلام آباد میں, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, وہ کروا رہی تھی. تو وہ پھر کچھ چیزیں ہم جس طرح ہم بہن بھائی پڑھتے ہیں سارے تو سیٹل کرتے ہیں, تو آئی تھاٹ کہ بیچلرس کمپلیٹ کرنے کے بعد جاؤں گا. اینڈ بیچلر کمپلیٹ کرنے کے بعد میری اٹھان تھوڑی سی پالیٹکس کی طرف ہو گئی کہ اس کو پڑھا جائے, دیکھا جائے. تو پھر میں IR میں آیا, اینڈ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پہلا بیچ جو ان کا انڈکٹ ہوا ماسٹرز MS کا, دونوں کا میں پہلا پائنیئر بیچ کا اسٹوڈنٹ ہوں, کوالیفائر. ٹھیک. اور اس کے بعد اسلامک سے ہی MS کیا, اینڈ دین پھر ایجوکیشن کے لیے ابراڈ چلا گیا. جاب شروع کی تھی, آئی واز اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف کمیونیکیشن نیشنل ہائی ویز میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, پروٹوکول اینڈ کوآرڈینیشن.
دین ہم نے ریزائن کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے فرانس چلا گیا اسکالرشپ میں. دین اگین آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز انٹرنیشنل سیکورٹی کے اندر میرا کیا, سیکورٹی پالیسیز کے اوپر, اور پھر پی ایچ ڈی میں نے وہیں سے کمپلیٹ کیا. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آپ کی جو کریئر چوائسیز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کی انیشیل ایجوکیشن کتنی ضروری ہوتی ہے؟ مطلب انیشیل ایجوکیشن آپ کی بیس بناتی ہے یا پھر آپ کا ایکسپوجر آپ کی بیس بناتا ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی اوور آل تو 3 چیزیں ہیں جس میں آپ کہوں کہ آپ کی اورینٹیشن ہے, پھر کیریئر ہے, اور پھر آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ کو کہاں پہ اسپیس مل رہی ہے. انفارچونیٹلی تھرڈ ایریا آپ کے عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو فورس کرتے ہیں, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے اسٹارٹ میں جو بات کی ہے شروع میں کہ سوشل سائنسز تھوڑا سا ڈیپریویٹڈ بھی رہا کافی عرصہ تک, ابھی فلرش کر رہا ہے کافی تیزی سے. وہ اسی وجہ سے رہا کہ جو پیرنٹس چوائس ہے وہ انجینئرنگ اینڈ اس کی طرف میڈیکل طرف رہی, ابھی بھی ہے, فوکسڈ ہے بہت زیادہ ہم اوور آل سوسائٹی. تو میری جو فوکس ہے, میں ابھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈسکس کرتا ہوں, کہیں پہ بھی, کہیں سیمینارز میں جاتا ہوں, ٹریننگز میں جاتا ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں ان کو سمجھاؤں کہ آپ اپنے بچے کو بھی مد نظر رکھیں ویئر ہی وانٹس ٹو گو. رائٹ. اور کتنا ضروری ہے, سوری بٹ کتنا ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا ایجوکیٹ ہونا اس چیز کے اوپر کہ ان کی کریئر چوائسیز کو آپ تھوڑا سا مد نظر رکھیں یا پھر آپ ان کو بھی امپورٹینس دیں, ناٹ اونلی کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئرس کے اس میں رہیں. جسٹ جس طرح میں نے مینشن کیا, میرے فادر ریٹائرڈ پروفیسر, ہی واز پروفیسر ان دا کالج سائڈ, دین ممبر بورڈ رہے. ان سے میں نے ڈسکس کیا جب ایف ایس سی میٹریکولیشن وتھ سائنس کیا, تو ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ میں آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہوں. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ سائنس پڑھیں, آپ ڈاکٹری میڈیکل فیلڈ کی طرف بے شک نہ سوچیں, بٹ صرف سائنس اس وجہ سے پڑھیں کہ آپ تھوڑا سا محنتی ہو, آپ کو اس کا وی این پتہ ہوگا بعد میں. آرٹس میں چلے جائیں گے تو آپ کو میڈیکل کا تھوڑا سا وی این پتہ نہیں ہوگا, بیسک جو سائنسز ہیں اس کا پتہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے فورس نہیں کیا کبھی بھی. میں نے انگلش لٹریچر میں کیا تو انہوں نے کہا, ان کے کولیگ تھے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صادق صاحب مرحوم, ہی واز ویری گڈ پروفیسر, ان کے بیٹے بھی انگلش کے پروفیسر ہیں بہت اچھے. تو انہوں نے مجھے پڑھایا انگلش لٹریچر. ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جس طرح کالجز ہوتے ہیں تو وہاں آفرنگ نہیں ہوتی سبجیکٹس کی, تو میں انگلش لٹریچر صرف ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا اور پرائیویٹ طور پہ ایگزام دیا. ایز اے پبلک پرائیویٹ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کالج میں انرول ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹس کے لیے, لیکن میں نے وہ چوائس جو ہے ایز اے سبجیکٹ کیا تھا, وہ پڑھا تھا. تو میرے فادر نے مجھے اس کے بعد انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا. یعنی کہ آپ کے فادر سپورٹر تھے, تو اس کے بعد بھی کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ آپ کو فیس کرنے کو ملی, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انگلش لٹریچر آپ کو پرائیویٹلی کرنا پڑا تھا؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی, پرائیویٹلی کا وجہ تھا کہ کالج سے آفر نہیں ہوتا تھا. کالج میں بیچ بنتا تھا تب سبجیکٹ ہو گئے یونیورسٹی کے ساتھ جن کی افیلیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی کی عموماً ہوتی تھی اس وقت, تب تو باقی کافی زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں. تو وہ پھر پرائیویٹ پڑھنا پڑا اس سبجیکٹ کو, کالج میں آفر نہیں ہوتا. تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے, مطلب اگر اب جا کے, تو آج کل کی اگر ہم جنریشن کو دیکھیں تو ان کے پاس کافی چوائسیز ہیں, اویئرنیس بھی, ایکسپوجر بھی مل گیا ہے. بٹ آپ کے زمانے میں اگر آپ کے ٹائم پہ دیکھا جائے تو اگر آپ کو کورس آفر نہیں ہو رہا آف یور اون چوائس, تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس پورے کے پورے پروسیس کو کور کرنا. اٹ واز 25 ایئرز اگو, آلموسٹ 97 98 یہ ٹائم تھا, 98 اینڈ اس وقت تھوڑا سا چوائس کے اندر ایشو یہ تھا کہ ہم نے پھر دوستوں کو ڈھونڈا کہ کوئی اگر کالج میں پڑھنا چاہتا ہے پورے ڈسٹرکٹ جس کی آبادی اب 2 ملین, اس وقت میں 1.2 ملین تھی, تو پورے ڈسٹرکٹ میں 3 میل اور 3 فیمیل ٹوٹل نکلے جن نے کہا کہ ہم پڑھنا ہے. تو پھر بیچ نہیں بن سکتا, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پروفیسر صادق صاحب نے کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا, یو ہیو ٹو کم. اور کالج میں تو فارچونیٹلی ٹائم جتنا ہو, ورنہ شام کو یا صبح, وداؤٹ اینی فی, نتھنگ, اٹ واز ہز پیشن. تو انہوں نے ہمیں بغیر فی کے پڑھایا, وداؤٹ اینی تھنگ, تو کمپلیٹ کیا الحمدللہ. اور 25 سالوں کے اندر 25 سال میں آپ نے کیا پروگریس دیکھی ہے تھرو آؤٹ دا لائف کی, جو ڈیفیکلٹیز آپ کی مشکلات اس ٹائم کی اور آج کل کی جو بچے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کتنا پروگریس کیا ہے؟ ٹیکنالوجیکل انوویشن چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بچوں کے پاس انفارمیشن ہے, انفارچونیٹلی نالج تھوڑا سا ایشو ہے. میں چونکہ ریسرچ میتھڈز بھی پڑھاتا ہوں, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اس کو نالج میں کنورژن کا ایشو ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچہ گیج کر پا رہا ہے کہ آگے میں کیا کروں گا. فار ایگزامپل سیم ٹائم جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو میرے ایک بیچ فیلو تھے, اس وقت کمپیوٹر سائنسز کر رہے تھے ماسٹرز, ایم ایس جس کو ہم کہتے ہیں, ایم فل.
اور ان سے میں نے ڈسکس کیا, اورینٹیشن تو نہیں کیا, میں نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز کیا ہے, ہی گاٹ گولڈ میڈل. ایم ایس ان کمپیوٹر سائنسز کر رہے تھے, وہ لاسٹ سیمسٹر میں تھے, اینڈ پتہ تھا کہ گولڈ میڈلسٹ ہے. اینڈ چوائسیز یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے سی ایس پی آفیسر بننا ہے. انہوں نے اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا, اینڈ دین سی ایس ایس کیا. اب کیریئر چوائس میں اس وقت بچہ یہ چاہ رہا ہوتا تھا کہ پہلے والدین کی چوائس بھی پوری کی جائے. پھر اب یہ ہے کہ اب بچے کیلکولیٹڈ ہیں کافی زیادہ, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, چونکہ 37 یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان نے تو 27 کے ساتھ سٹارٹ کیا, پھر 37 ہوئیں, پھر اب 200 سے زیادہ انسٹیٹیوشنس ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میرے خیال میں پنجاب میں 7 یونیورسٹیز مزید منظور کی ہیں. اور ایجوکیشن سوشل سائنسز کی طرف بھی بڑھی ہے, اور انفارمیشن بھی بڑھی ہے, بچوں کو نالج ہے. فار ایگزامپل جب ہم نے آئی آر اسٹارٹ کیا تھا, یہاں پہ اسلام آباد میں صرف قائد اعظم یونیورسٹی کروا رہی تھی, باقی اقرا بنی ہوئی تھی, کام سیٹس تھی, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ تھی, کوئی اور یونیورسٹی نہیں کروا رہی تھی. نمل نے ہمارے سے 1 سال بعد آلموسٹ اسٹارٹ کیا, 2 سال بعد اس نے اسلامک نے اسٹارٹ کیا. تو لوگوں کو بتانا پڑتا تھا آئی آر کے, آج کے بچوں کو بتانا نہیں پڑتا. تو نئے سبجیکٹس اس طرح آفر ہوتے ہیں, تو ایشوز ہوتے ہیں کہ نئے سبجیکٹس نئی یونیورسٹیز اس طرح آفر کرتی ہیں. اب یہ ہے کہ انفارمیشن ہے, پیرنٹس کے پاس بھی کیلکولیشن ہے, ان کے پاس یونیورسٹیز کی رینکنگ کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں چل کیا رہا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ زیادہ پتہ ہے بچوں کو. تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سینٹرڈ نہیں ہے کیریئر کے متعلق. دے آر تھنکنگ, فار ایگزامپل ہم 8ویں سیمسٹر یا 7ویں سیمسٹر میں بیچلرز میں آ کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, چونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اسٹارٹ میں جو میں نے بات کی ہے کہ آپ کو اکنامک ڈپریشن بھی سوسائٹی کا ڈسٹرب کرتا ہے, کہ ہمارے لوگ اب بچے ڈفرینٹ فیلڈ میں سوشل سائنسز میں کام کر کے پڑھ کے اور وہ پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہوں, تو وہ اورینٹیشن نہیں بنتی کہ آپ فیلڈ میں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیلکولیشن کا مسئلہ ہے اسٹیٹ کی جانب سے, اسٹیٹ یونیورسٹیز کو دے رہی ہے. یہ تھوڑا سا کیلکولیشن اگر بہتر ہو جائے اسٹوڈنٹس کی تو بہت زبردست ہے. اب انفارمیشن ہے, نالج ہے, چیزیں ہیں, اویلیبلٹی ہے. اگر میں کمپیئر کروں اپنے آپ کو اپنے فادر سے, ہی واز سی ایس پی آفیسر, نے کسٹمس چھوڑ کے آیا, میں نے جس طرح بتایا, تو ہی ٹولڈ می کہ میں نے جب بکس کلیکٹ کی تھیں, خریدی تھیں, تو مجھے 6 مہینے لگے تھے. کراچی سے, لاہور سے, کہیں سے منگوا رہے ہیں, کوئی پنڈی سے آ رہی ہیں, کوئی ابراڈ سے آ رہی ہیں, 6 سے 7 مہینے لگے تھے سی ایس ایس کی بکس اکٹھی کرنے میں. اب یہ ہے کہ یو کین پرچیز ان ون گو, آپ نے ایک ٹیکسٹ بکس ہیں یا دوسری بکس ہیں, آپ اس کو سیٹل کر لیتے ہیں. اویئرنیس بھی آئی ہے, انوویشن بھی آئی ہے, ساتھ کمپٹیشن تیز ہو گیا. اب کمپٹیشن بہت ہائی ہے, کمپٹیشن ہائی ہے, تو اس میں ایکسلنس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جس طرح یونیورسٹیز بڑھی ہیں, تو اب جاب مارکیٹ اس کو دیکھے گی کہ جس کے پاس سی وی نہیں, سی وی کے ساتھ اسکل بھی ہے, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ہی نوز ٹو ریسپونڈ دا مارکیٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرانس کی بات کی تھی کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے فرانس گئے تھے. جی. سو اگر آپ کی پرسنل ایکسپیرینسز کی بات کریں ادر دین یور ایجوکیشن, سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ میں ایچ ای سی کا اسکالرشپ تھا, تو فرینچ ایک ایجنسی تھی, اسفیئر اس کا نام تھا, اسفیئر جو کہ فرینچ میں ہم بلاتے تھے. انہوں نے پاکستان میں آ کے سلیکشن کی تھی. تو ان کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ جس طرح پریڈومیننٹلی پاکستانیز انگلینڈ کی طرف جاتے ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ پاکستانیز انگلینڈ کی طرف جاتے ہیں. تو میرا آنسر یہ تھا کہ وی ہیڈ بین, جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے 90 ایئرز آکوپائڈ رہا ہے, اس سے پہلے بھی سبجوگیشن رہی ہے, پھر ابھی بھی اثر ہے ایجوکیشن پہ برٹش کلچر کا, تو میں اس سے ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں اس کنٹری میں جس کے ہم کالونی نہیں رہے. دیٹ واز اپریشیٹڈ, اینڈ میں نے وہاں ایم ایس کیا جا کے, اس کے ساتھ بھی تھیسس تھا, پی ایچ ڈی بھی کیا. ٹالرنس ہے سوسائٹی میں سب سے پہلی چیز. اینڈ ایجوکیشن میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیشن تھی کہ ایچ ای سی کی طرف سے کہ آئی ہیڈ کمپلیٹڈ 5 months کورس آن فرینچ لینگویج. تو بیسک فرینچ لینگویج, ریٹن ایٹسیٹرا, وہ کافی حد تک ہماری بہتر تھی, کافی بہتر تھی. C1 تک 6 میرٹس ہوتے ہیں, 6 وہ ہوتے ہیں, تو اس میں C1 C2 B1 B2 تک ہم آلموسٹ ڈن تھے. اور وہاں پہ جا کے بھی ہم نے جو کلچرلی اسیمیلیشن کے لیے 2 months کا ایک پروگرام تھا, جس میں ہم اسیمیلیٹ کیا کہ لینگویج سینٹر ود دا لوکل کلچر, تو اس نے کافی بہتری ہمارے لیے کی ہے. دین ماسٹرز ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوتے ہیں جس طرح پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا عموماً ہمارے ہاں لوگ جو جاتے ہیں وہ فوڈ کی طرف سب سے زیادہ ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں, بینگ مسلم, پریکٹسنگ مسلم. تو اس سے تھوڑی سی پریشانی کم تھی, اسٹارٹ میں 1 ہفتہ تھی, اس سے زیادہ ختم ہو گئی کہ مائی مدر, آئی واز ورکنگ ود ہر, مطلب میں ہیلپنگ ہینڈ ایز اے جس طرح ہوتے ہیں, تو میں ہیلپنگ ہینڈ تھا گھر میں بچوں کو جس طرح ہوتا ہے. تو آئی نیو کوکنگ لاٹ تھنگس,
مجھے صرف رائس بنانے نہیں آتے تھے, باقی سارا کچھ آتا تھا. تو یہ ایشو نہیں ہوا, یہ سیٹلمنٹ ایشو ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ. پھر کلچر میں جب آپ اسیمیلیٹ کرتے ہیں تو ان کے عموماً ہم لینگویج سے کٹ جاتے ہیں. آئی ٹرائڈ کہ ان کے ساتھ لینگویج کمیونیکیشن جو بیریئر میں نہ رہو, تو اس سے بہتری آئی, کافی زیادہ بہتری آئی. ہیو دیٹ فرینڈس جو آج بھی کنیکٹیڈ ہیں میرے ساتھ, بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہیں, جو ماسٹرز کے تھے. 9 میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا, 9 میں ہی میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. مائی سپروائزر شی از ویری گڈ, اب آج تک میرا ان سے رابطہ ہے. تو انہوں نے پہلے دن فوکس دیا مجھے کہ یہاں سے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں, پاکستانی بھی ایک پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں, بٹ انہوں نے لینگویج نہیں سیکھی. جب لینگویج نہیں سیکھتے تو آپ کلچر نہیں سیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں کمپیریزن, انہینسمنٹ ادھر کہاں ہو سکتی ہے ادھر کہاں ہو سکتی ہے. وہ کافی بہتر رہی فوڈ کی طرف سے. پھر کافی سارا اوور آل ہے, جس طرح آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ملغوج ہے, ان کا سینما ہے, لوکل جو کلچرل سینما ہے اس کو تھوڑا سا آبزرو کیا ہے. پھر آپ کی اپنی اٹھان ہے کہ اسپیس ملی ہے وہاں پہ جا کے مجھے. فار ایگزامپل آئی ہیڈ سم اسپیس ایشوز, میرے پروفیسر نے پھر ہماری یونیورسٹیز میں جس یہاں ویلبنگ سینٹرز ہیں, کچھ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, آئی ڈسکسڈ تھنگ. انہوں نے کہا آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں جو آپ کر سکتے ہیں, سو دیٹ یو اسپینڈ یور ٹائم. ٹریولنگ پہ پھر وہاں فوکس کیا, ٹریول بہت زیادہ کیا میں نے اکراس دا بارڈرز, ڈفرینٹ شینجن ویزاز جو کہ عموماً آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں, یورپ آپ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کے لیے, وہ آبزرو کیا. ایک چیز ہے کہ ہمیں عموماً محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہے, یورپ ٹریڈیشنل نہیں ہے. یورپ از ٹریڈیشنل. تو آپ کی جیسے آپ نے بات کی ٹریولنگ کی, ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو, ہاں جی, اور وہاں جا کے مطلب آپ نے کیسا پایا کہ کتنا ڈفرینس ہے وہاں کا کلچر, وہاں کا کھانا, دین وہاں کا سنیما کی آپ نے بات کی, تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ پاکستان سے دور رہ کے, کتنا آپ کو تھوڑا سا یہ تھا کہ میں نے جس طرح ذکر کیا اسلامک کا, تو کچھ عربک سیکھی بنیادی یہاں پہ ہماری کمپلسری تھی, اس کا کافی فائدہ ہوا. میں پچھلے دنوں بھی ایک چیز کسی دوست کو بتا رہا تھا کہ مور دین 600 ورڈز عربک کے ایسے ہیں جو کہ فرینچ میں انڈیوسڈ ہیں. ٹھیک ہے, جب اٹلی میں سسلی پہ جب قبضہ ہوا تھا مسلمانوں کا, اسپین میں بھی تھا, تو وہ عربک انفلوئنس ادھر بھی آیا, اور 100 موسٹ کامن ایسے ورڈس ہیں عربک فرینچ کے اندر جو کافی سارے فرینچ کو بھی نہیں پتہ کہ جو عربک سے ہیں. تو تھوڑا سا اندازہ تھا. پھر 3 چیزیں آپ آسانی سے کرتے ہیں کہ جس کو ہم عموماً سوشل سائنسز میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیلکولیٹ کریں کہ وائی وی آر ناٹ, ہمارے وزٹرز کتنے آئے ہیں, سیاحت کتنی ہے. سیاحت کے لیے ایز آف اسیس یورپ نے کافی پیدا کی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم دوسری چینج کی طرف چلے جائیں کہ ہم بہت زیادہ بیچز بنا دیں, فلاں چیز کر دیں, فلاں چیز کر دیں. آپ اوور آل ایز آف اسیس دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی ایک اویئرنیس دیں کہ وہ کیسے فارنرز کو ٹریٹ کرتے ہیں, شاپ کیپرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, ایٹسیٹرا ہیں. آئی ہیڈ ون ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہمیں ملا, اسی کی بنیاد کے اوپر, بینک کارڈ کی بنیاد پہ آئی کوڈ گیٹ دا کار ٹو ٹریول. میرے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ اینڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور بینک کارڈ ہونا چاہیے. کار آپ نے ہائر کیا اینڈ یو کین گو. ہمارے دوست تھے کافی زیادہ, ہم کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے ویکینڈس پہ, کہیں لانگ اس میں سمرز پہ. تو آپ فوڈ دیکھتے ہیں, اور فرینچ فوڈ میں ایک حصہ آتا ہے جس کو ہم عموماً ہمارا فوکس ہوتا ہے حلال کا, وہ اس کے علاوہ بھی کافی کچھ ہے. عموماً جس کو ہم پائی کہتے ہیں, ایپل پائی, تاخت جو ہے وہ بہت زیادہ فرینچ جو ہے مشہور ہے. وہ ہم کئی مرتبہ ان کو ٹیسٹ بھی کیا. میں نے کیش جو ہے وہ ٹیسٹ کیا, وہ اچھا ہے وہاں کا. ان کے لوکل کلچر میں ہاٹ چاکلیٹ عموماً پسند کرتے ہیں, ملک چاکلیٹ پسند کرتے ہیں, بلیک کافی ود کوسوں جو پاکستان میں ابھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں کچھ عرصے سے, تو جس کو ہنی بن کہہ سکتے ہیں عموماً, وہ بہت آہستہ آہستہ اس کے ساتھ انٹروڈیوس کیا. امپیکٹ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو عموماً پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ مسلمس, یس ہاؤ پاکستانیز بہیو, اور ان کا ایک امیج جو میڈیا امیج ہے وہ کیسا ہے, وہ تھوڑا سا رنگ تھا. کرکٹ کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں, میں کرکٹ کو فالو کم کرتا ہوں. میں والی بال کافی عرصہ کھیلا ہے, فرانس میں بھی دوستوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ بھی. کرکٹ میں اتنا زیادہ شوق نہیں رکھتا کیونکہ بنیادی طور پہ میں پڑھنے والا بچہ تھا, کتابی. لیکن ابھی جیسے انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے, جیسے ابھی T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے, تو جتنا پیئر پریشر ہوتا ہے, تو اس میں آ کے بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اچھا ابھی انڈیا اور پاکستان ایک ریولری ہے اور وہ چل رہی ہے, اس کو میچ کے طور پہ دیکھتا ہوں, جسٹ اے میچ, نو ایکسائٹمنٹ, نتھنگ. ہاں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یس ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ ایک لیول ہوتا ہے,
ایک لیول کے بعد آپ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل وین مائی اسٹوڈنٹس آسک می کہ آپ نے کون سے یادگار میچز ہیں جو دیکھے, میں نے کہا 92 کا ورلڈ کپ دیکھا تھا, 2010 میں ہم نے T20 جیتا تھا, وہ فائنل دیکھا تھا. ادروائز یس, انڈیا پاکستان نیچرلی دیکھتے ہیں ہم لوگ, کبھی کبھار نہیں بھی دیکھتا کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاؤ یور ٹیم از پرفارمنگ. پچھلے ہفتے جو میچز ہوئے ان کی میں نے جھلکیاں کچھ دیکھی. شاید ٹائم میں دوسری جگہوں پہ کنزیوم کرتا ہوں ساتھ ہی اپنے DIYs میں, کاموں میں, فیملی کو ٹائم دینے میں. بٹ یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا. ہائی ہوتا ہے کہ جب میچ ٹکر کا ہو, ون سائڈڈ ہو جائے تو آپ کو مزہ نہیں آتا. ٹکر کا ہو, اس میں سنسنی خیزی ہو, یس آخری بال تک جیسے ہمارا میچ چلتا رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے, وہ ایک ہوتا ہے. لیکن ہم جب ٹیز کرنا شروع کرتے ہیں پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں بہت زیادہ دس از اے گیم, تو لیٹ اٹ ریمین اے گیم. یس دیٹس اٹ. پلیئر میں نہیں ہوں کیونکہ میں کلاس 2 میں تھا تو میرے بازو ٹوٹ گیا تھا یہاں سے بچپن میں. کزن ہم کھیل رہے تھے, اس نے بازو میرا ٹوٹ گیا تو میرا سوئنگ نہیں بنتا, میں سوئنگ نہیں کر سکتا بال کو, تو اس وجہ سے میں کرکٹ کی طرف گیا ہی نہیں ہوں. تو کھیلنے کا شوق ہے, کھیلنے کا بھی نہیں ہے, صرف دیکھنے کا بھی نہیں ہے. دیکھنے کا مناسب. آپ نے ابھی فیملی کی بات کی کہ آپ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, سو ٹیل اس a little about your family. I got married in 2014 جب میں ابراڈ سے واپس آیا. got engaged میں فرانس میں ہی تھا. it was totally family arrangement. میری فیملی سے ڈسکشن ہوئی تھی 2010-11 میں کہ I want to get married now. تو انہوں کو میں نے ٹائم دیا کہ یہ ٹائم فریم ہے کہ اتنے عرصے کے اندر at least I want to get engaged. اور it was complete family arrangement. I saw my missus on the day when ہم نے نکاح کیا تھا. میری میٹنگ اس وقت ہوئی تھی. ون سن مائی مسز, میں نے مسز جاب کر رہی ہیں, شی از این ایگریکلچر سیکٹر اور ریسرچر ہیں سوائل سائنسز پہ. ان کے ساتھ میں کچھ پروجیکٹس بھی کرتا رہتا ہوں, کچھ فار دا جس کو ویل بینگ آف دا سوسائٹی, ویلفیئر آف سوسائٹی. تو پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی دونوں کے انڈرسٹینڈنگ. اور میرا ایک بیٹا ہے ہمارا محمد احسن عبداللہ, and I love him so much الحمدللہ, and he is so attached with us. وہ میرے ساتھ ساری ایکٹیویٹیز میں وہ ساتھ دیتا ہے. تو اس کو ہم نے ایکٹیویٹیز DIYs ایٹسیٹرا ہم نے کنیکٹ کر لیا. ہم عموماً ڈرائیو کرتے ہیں, کوکنگ کرتے ہیں. جس وقت میں زیادہ کوکنگ کرتا ہوں عموماً, ابھی تو ہیلپر ہیں, ہاؤس ہیلپرس, عموماً میں سنڈے کو ناشتہ گھر میں بناتا ہوں. یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے. اور گھر میں غصہ آئے تو اس کو عموماً لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, میں گھر میں کلیننگ کرتا ہوں جب غصہ آ جائے تو. OCD مینس obsessive compulsive disorder یہ نہیں ہے, لیکن آپ اٹس ناٹ OCD, لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بجائے اس کے کہ غصہ آ گیا آپ کو تو یس یو آر سیٹنگ, اوکے آئی ول گو فار کلیننگ, سیٹنگ, پورے گھر کو سیٹنگ چینج کر دینا ہے, اوکے یس ناؤ آئی ایم فائن. فائن. ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں آئی ول گیو یو 2 options, دس اور دیٹ, اور آپ نے اس میں سے ایک چوز کرنا ہوگا, اینڈ دین آئی ول آسک یو اے ریزن. ٹی اور کافی؟ کافی. اٹ میکس سینس. لسی یا پیپسی؟ لسی. کون سی, میٹھی یا نمکین؟ لائٹ میٹھی بٹ نمکین زیادہ. رائٹ. پلاؤ یا بریانی؟ بریانی آف کورس. بریانی کہاں کی, اسلام آباد کی, کراچی کی؟ آپ اسلام آباد کی تو نہیں, مجھے اسلام آباد کی کسی ہوٹل کی بریانی پسند نہیں ہے. گھر کی؟ گھر کی. گھر کی. گاؤں کی زندگی یا شہری زندگی؟ مکس. مکس. یس, پریفر لیونگ میرا ایک ایم ہے لائف کا کہ آئی وڈ گو فار گڈ فارم ہاؤس, ناٹ دا جس طرح اسلام آباد کے فارم ہاؤسز ہیں, فارم ہاؤس مطلب دیسی زندگی with perks of all the facilities. وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں ایڈوانس کر چکی ہیں تو ہمیں اس طرف تھوڑا سا رہنا چاہیے کہ جو اپنا اٹیچمنٹ ہے. شلوار قمیض یا سوٹ پینٹ کوٹ؟ اس میں ڈائکاٹمی ہے. when I was abroad میں شلوار قمیض بہت زیادہ پہنتا تھا. میں نے 5-6 سالوں میں ہمیشہ شلوار قمیض, کرتا خصا ایٹسیٹرا پہنا ہے. یس, شلوار قمیض آفیشیل میں ڈو یو فیل سرپرائزڈ آپ کا شلوار قمیض کا گیٹ اپ دیکھ کے؟ کیا پھر میری پروفیسر نے تو اتنا نہیں کیا تھا. میں ایگزامس دے رہا تھا پیپر فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ماڈیول کے, تو جو ہماری انچارج تھیں تو ان کو تو پتا تھا. دوسری خاتون ہیں, میں نے کرتا پہنا ہوا تھا کڑھائی والا بڑا کرتا پہنا ہوا تھا. آئی واز ایزی کیونکہ ہمارے ایک دن میں 4 پیپرز ہوتے تھے. یہاں کی طرح نہیں ہے کہ ایک سمے پیپر ہے پھر بریک ہے, یا ڈیلی پیپرز ہیں. مارننگ میں 9 o'clock 2 گھنٹے کا پیپر ہے, پھر ہاف آور بریک ہے. تو مجھے ایزی تھا. کافی کا میں نے جگ رکھا ہوا تھا ساتھ جس کو تھرمس, اینڈ آئی واز ٹیکنگ دیٹ. اور اس نے کہا کہ تو شی کیم ٹو می اینڈ آسکڈ کہ یہ تو ویئرنگ عموماً فیمیل کرتی ہیں جو ڈریسنگ پہ ڈیزائنس. میں نے کہا کلچر جو پاکستانی ہے یا انڈین میں بھی
ہمارے اس میں ہے. ایزی آپ رہتے ہیں. It has both. Yes. پنڈی یا اسلام آباد؟ اسلام آباد. اسلام آباد. رائٹ. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ؟ میں نے سینما پہ بالی ووڈ پہ پیپرز لکھے ہیں, کام کیا پروجیکٹ میں. ویسے آپ کو ہے انٹرسٹ موویز وغیرہ کا شوق ہے؟ اینی فیوریٹ مووی؟ لگان. دوسرا تھا اس کا فیملی کا تھا, امیتابھ کا ایک آیا تھا, باغبان. یس باغبان. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ڈسکرائب ان ون ورڈ. میں ایک ورڈ آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے جو ہے نا, آپ کی جو فرسٹ تھاٹ آتی ہے نا اس کو دیکھ کے آپ نے بس وہ بتانی ہے. زندگی. خوشی. خوشی. یس. رائٹ. فیملی. کیئر. رائٹ. نیچر. ایڈہیسو کنیکٹ رکھنے. رائٹ. اینڈ بحریہ یونیورسٹی. A good place to serve. France. The city I love, the country I love. Yes, after Pakistan I love. Right. Of course. Okay, thank you so much. Thank you for your presence in the show. اور لاسٹ میں جو ہے ہم لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا اوور آل سوسائٹی کے لیے کوئی ایک میسج آپ کا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم عموماً جابس پہ فوکس کرتے ہیں, اور لاٹ آف تھنگس جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس میں یہ ہے کہ 90% جو رزق ہے وہ بزنس میں ہے. کوشش کریں بزنس کی طرف جائیں, اور اورینٹیشن میں یہ ہے کہ آپ کنسلٹنسیز اینڈ پروجیکٹس کی طرف عموماً سوشل سائنسز کے لوگ نہیں جاتے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ ریسرچ کے بعد آگے ادھر جائیں. سوسائٹی کے لیے ہے کہ ٹالرنس, ٹالریٹ ادر, سچ کو ٹالریٹ کریں اور سچ کے ساتھ رہیں. سو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کا پروگریسو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹالرنس بھی ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ویئرز فار واچنگ دس شو. امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے اندر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.